مالک کائنات ہماری، ہمارے ماں باپ اور ہمارے آباء و اجداد اور تمام امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر جو سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ ہے، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک وصف اور ایک خوبی اور ایک خصوصیت کو بیان فرمایا۔ پیچھے جو دو جمعۃ المبارک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خصائص اور اوصاف بیان کیے گئے، تو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس امت کو بھی عظمتیں اور شانیں اور رفعتیں عطا فرمائی ہیں، اور ایسی خصوصیات، ایسے خصائص عطا فرمائے ہیں کہ جو دوسری امتوں کو نہیں ملے۔ یہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا فضل ہے، کرم ہے، اور محبوب کے صدقے سے یہ اعزاز اللہ رب العالمین نے اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ جس طرح انبیاء کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اور سب سے زیادہ خصائص، سب سے زیادہ خصوصیات، سب سے زیادہ شانیں، ان گنت اور بے شمار خصوصیات و خصائص جو ہے وہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے ہیں۔ تو محبوب کی امت ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے باقی امتوں سے زیادہ خصائص، خصوصیات اور عظمتیں اور شانیں اس امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اور یہ جو امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے خصوصیات عطا فرمائی ہیں، یہ کوئی ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں کہ ہم کوئی عمل زیادہ کرتے ہیں یا ہمارے اندر کوئی قوت اور طاقت زیادہ ہے یا کوئی ہماری عمر لمبی ہے، اس وجہ سے نہیں ہے۔ نہ تو ہماری عمریں زیادہ ہیں، نہ تو ہمارے اندر اتنی قوت اور طاقت ہے کہ جو پہلی قوموں کے اندر، پہلی امتوں کے اندر اللہ نے جتنی ان کو قوت اور طاقت عطا فرمائی تھی۔ عمریں بھی ہماری تھوڑی ہیں، پہلی امتوں کے اندر بڑی بڑی لمبی عمریں ہوتی تھی، اور جب عمر کم ہے تو پھر ہمارے اعمال بھی کم ہیں، اعمال بھی تھوڑے ہیں۔ ایک بندہ 60-70 سال زندگی گزارتا ہے تو 60-70 سال کے اندر وہ کتنے اعمال کرے گا؟ اور پچھلی امتوں کے اندر لوگوں کی جو ہے وہ عمریں ہزار سال تک عمریں ہوتی تھی۔ تو ایک طرف 60-70 سال کی عمر کے اعمال اور ایک طرف 1000 سال کی عمر کے اعمال، تو پچھلی امتوں کے اعمال بھی ہم سے زیادہ، پچھلی امتیں قوت و طاقت کے اندر بھی ہم سے بھاری، پچھلی امتیں جو ہے وہ عمر کے اعتبار سے بھی ہم سے زیادہ عمر لمبی رکھنے والے، لیکن امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ تو اعمال زیادہ ہیں کیونکہ عمر ہی کم ہے، نہ عمریں زیادہ ہیں، اور نہ ہی قوت و طاقت ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اس امت کو عظمت عطا فرمائی، اس امت کو فضیلت عطا فرمائی، اس امت کو خصائص عطا فرمائے۔ تو نہ تو وہ خصوصیات کوئی عمر کی وجہ سے ہیں، نہ اعمال کی وجہ سے ہے، نہ قوت و طاقت کی وجہ سے ہیں، بلکہ یہ خصوصیات، یہ عظمتیں اور شانیں جو اللہ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں، یہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عطا فرمائی۔ کیونکہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں سے اعلیٰ ہے، سارے نبیوں سے افضل ہے، اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو جو ہے وہ ساری امتوں سے افضل اور اعلیٰ قرار دیا ہے۔ تو آیہ کریمہ جو ہے وہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔
اس کے اندر امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی افضلیت اور خصوصیت کو ذکر کیا گیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، اور پہلے انبیاء کرام 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء آئے وہ بھی لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے ان کو مبعوث کیا۔ تو اس امت کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے پچھلی امتوں پر، پچھلی انبیاء پر جو ہے وہ اس امت کو گواہ بنایا، اور اس امت کی گواہی بڑی معتبر گواہی ہے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر۔ اگر کوئی شخص اپنی زبان کو پاک رکھنے والا ہے اور اپنی زبان سے گالی گلوچ یا لغویات جو ہے وہ نہیں نکالتا، پاک زبان والا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والی اس کی زبان ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے، کوئی شخص دنیا سے چلا جائے، کوئی شخص فوت ہو جائے، تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے فرشتے دنیا کے اندر آتے ہیں اللہ کے حکم کے تحت، اور لوگ جو اس بندے کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ جو دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، یہ بڑا اچھا تھا، بڑا نیک تھا، بڑا عبادت گزار تھا، بڑا پرہیزگار تھا، یا اس کی برائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا جو دنیا سے جاتے ہیں تو لوگ شکر کا کلمہ پڑھتے ہیں، چنگا ہے جان چھوٹی ہے، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اپنے کردار کو ٹھیک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ جب ہم دنیا سے جائیں لوگ ہماری کمی محسوس کریں، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہوں ہمارے جانے پر۔ بابا فرید نے کیا کہا؟ رکھ فریدہ دنیا اتے ایسا بین کھلون، رکھ فریدہ دنیا اتے ایسا بین کھلون، تو ہووے تے حسن لوکی ٹر جاوے تے رون۔ تو اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے حکم کے تحت آتے ہیں، بندے اگر اس بندے کی اچھی گواہی پیش کر رہے ہو جو دنیا سے چلا گیا ہے کہ بندہ نیک تھا، پرہیزگار تھا، اچھا کردار کا مالک تھا، اچھے اخلاق والا تھا، تو وہ گواہی بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ اور اگر بندہ برا تھا، دنیا سے چلا گیا ہے، اب لوگ جو ہے وہ اس کی برائی بیان کر رہے ہیں کہ یار بڑا تنگ کیتا سی انہیں لوگوں نوں، بڑا برے کردار کا مالک سی، چنگا ہویا جان چھٹ گئی، تو وہ گواہی بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر پہنچتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی جو مرنے والا ہے اس کی نیک گواہی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے تو اللہ ان بندوں کی گواہی کی وجہ سے اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو اس امت کی گواہی اتنی معتبر ہے، اتنی معتبر ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گواہی کی اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ قبول ہے۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر اس امت کی گواہی قبول ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ سے دنیا سے چلا جائے نا تو اس کی اچھائیاں تلاش کر کر کے وہ بیان کیا کرو، تم اپنی زبان سے اس کی اچھائیاں بیان کرو گے، فرشتے سن کر جب اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کریں گے اللہ اس بندے کی بخشش فرما دے گا۔ تو اس لیے اس امت کو فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ کل جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر ساری امتیں اکٹھی ہوں گی، وہ کفار اور مشرکین بھی ہوں گے جنہوں نے انبیاء کا انکار کیا ہوگا۔ اب جب اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر وہ پیش ہوں گے تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ان سے سوال کرے گا، پوچھے گا کہ تم نے کیوں راہ ہدایت کو قبول نہیں کیا، تم نے کیوں جو ہے وہ برائی کی زندگی گزاری، نافرمانی کی زندگی گزاری، تم نے کیوں جو ہے وہ حق کو قبول نہیں کیا؟ کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں تھے آئے، میرے نبی نہیں تھے آئے تمہیں ہدایت دینے کے لیے، تمہیں رہنمائی کرنے کے لیے، تمہیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انکار کریں گے۔ وہ کیا کریں گے؟ وہ انکار، وہ کہیں گے ساڈے کو آیا ہی کوئی نہیں بندہ،
ہمارے پاس تو کوئی رسول نہیں آیا، ہمارے پاس تو کوئی ہدایت دینے والا ہادی نہیں آیا جو ہمیں ہدایت دیتا، ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا، ہمیں جو ہے وہ حق کی پہچان کرواتا۔ وہ انکار کریں گے کفار مشرکین انکار کریں گے جب، تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین وہ جس امت کے ہوں گے ان انبیاء سے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین پوچھے گا کیا تم ان کے پاس نہیں تھے گئے؟ حالانکہ مالک ہے، رب ہے، علیم بذات صدور ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین حکم الحاکمین انبیاء سے پوچھیں گے۔ تو انبیاء جو ہے وہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر عرض کریں گے، اے مالک کائنات، اے خلاق کائنات، اے پروردگار، تو نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا، دنیا کے اندر مبعوث کیا، ہمیں جو ذمہ داری دے کر بھیجا، جو ہمیں ڈیوٹی ہماری لگا کر بھیجی، ہمیں جو نبوت و رسالت والا کام دے کر بھیجا، ہم نے اپنا کام پورا کیا ہے۔ ہم نے ان کو ہدایت کا راستہ دکھایا، ان کو ہدایت کی طرف بلایا، ان کو نیکی کی طرف بلایا، ان کو اچھائی کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے تسلیم نہیں کیا، انہوں نے مانا نہیں۔ اب اللہ کی بارگاہ کے اندر دونوں فریقین ہیں، ایک طرف انبیاء ہے، ایک طرف وہ کفار ہے۔ کفار انکار کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آیا نہیں ہدایت دینے کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری خیر خواہی کے لیے، ہمیں نیکی کے راستے پر چلانے کے لیے ہمارے پاس کوئی نہیں آیا۔ انبیاء اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے وہ سچی ہستیاں ہیں، پاکیزہ ہستیاں ہیں، پاک ہستیاں ہیں، وہ کہیں گے کہ مالک تو نے ہمیں بھیجا، ہم نے دنیا کے اندر جا کر اپنا کام پورا کیا۔ تو اب اللہ رب العالمین حکم الحاکمین فرمائے گا انبیاء سے، بھئی تم کوئی گواہ لے کر آؤ، تم کوئی گواہ لے کر آؤ۔ تو انبیاء کرام اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے رب العالمین حکم الحاکمین، ہمارے گواہ کون ہیں؟ ہمارے گواہ جو ہیں وہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے گواہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے افراد ہیں، یعنی امت مصطفیٰ ہے، وہ ہمارے حق کے اندر گواہی دے گی۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین امت مصطفیٰ سے سوال کریں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ اے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ نبی پہلے گزرے، یہ امت پہلے گزری، تم بعد کے اندر آئے، کیا تم ان کی گواہی دیتے ہو؟ تو امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کے حق کے اندر گواہی دیں گے کہ اے رب العالمین حکم الحاکمین، تیرے انبیاء سچے ہیں، اور یہ ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ بھی ہے اس کے اندر، اور یہ بات عقیدے کے اندر بھی شامل ہے کہ اللہ کے جتنے انبیاء اللہ نے مبعوث فرمائے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء، وہ سارے نبی سچے ہیں، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس کے تحت جتنے انبیاء کرام 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس دنیا کے اندر آئے، ہر نبی سچا، ہر نبی سچ لے کر آیا، ہر نبی حق لے کر آیا، تو ان کی نبوت و رسالت کی تصدیق کرنا یہ بھی ہمارے ایمان کے اندر شامل ہے، عقیدے کے اندر شامل ہے۔ اگر کوئی شخص کسی سچے نبی کا انکار کرتا ہے تو وہ بندہ جو ہے وہ بھی کافر ہو رہی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم مطلب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی نبوت و رسالت کا انکار کرے گا تو کافر ہوگا، وہ تو ہوگا ہی، لیکن اگر 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین میں سے کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار کرے گا تو وہ بندہ بھی کافر ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارا ایمان اور عقیدے کی بات ہے۔ تو امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ کے اندر انبیاء کے حق میں گواہی دے گی کہ اے رب العالمین حکم الحاکمین، تیرے نبی سچے ہیں، تیرے یہ پیغمبر، تیرے رسول، تیرے انبیاء یہ سچے ہیں، یہ سچ فرما رہے ہیں، یہ سچ بول رہے ہیں، یہ کفار و مشرکین جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا کہ اے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تم ان کی گواہی کیسے دے سکتے ہو؟ تم بعد کے اندر آئے، یہ پہلے گزر گئے، انہوں نے پہلے اپنا جو ہے وہ کام سر انجام دیا، امت مصطفیٰ سب سے آخر کے اندر دنیا کے اندر آئی۔ تو امت مصطفیٰ عرض کرے گی اے رب العالمین حکم الحاکمین، ہم اس بات پر گواہی اس لیے دے رہے ہیں کہ ہمیں تیرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ جب تیرے نبی نے بتا دیا، جب آخر الزمان نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے،
تو جب ہم نے ان کی تصدیق کی ہے، ان کی ہر بات کی تصدیق کی ہے، تو ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ سچے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گواہی کو انبیاء کے حق کے اندر قبول فرمائے گا۔ یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک اعزاز اور خصوصیت ہے جو کسی دوسری امت کو نصیب نہیں ہوئی۔ اور پھر اس امت کو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے باقی امتوں سے بہتر امت قرار دے دیا، افضل قرار دیا۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، فرمایا تم امتوں میں سے بہترین امت ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں میں سے تم بہترین امت ہو، باقی امتوں میں سے افضل اور اعلیٰ امت ہو۔ کیوں؟ تم جو ہے وہ اچھا کام یہ کرتے ہو کہ نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ یہ خصوصیت اللہ نے بیان فرمائے، امت مصطفیٰ کو دوسری امت افضل اور اعلیٰ کرا۔ ایک یہ خصوصیت کہ اللہ اس امت کی گواہی انبیاء کے حق کے اندر قبول فرمائے گا، اور امت مصطفیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کے حق کے اندر گواہی دے گے۔ یہ اعزاز، یہ خصوصیت صرف امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ اور پھر یہ امت ساری امتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے کہ نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے منع کرتی ہے۔ اور پھر جو ہے وہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اس امت کو جو اگلی خصوصیت عطا فرمائی وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شریعت آسان عطا فرمائی، شریعت بھی آسان عطا فرمائی۔ یہ بھی امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت اور فضیلت ہے۔ پہلے اگر اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، فرمایا اللہ رب العالمین حکم الحاکمین تمہاری آسانی چاہتا ہے، تمہاری تنگی نہیں چاہتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معجم کبیر کے اندر حدیث مبارکہ ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رضی لہذه الامة اليسر وکرہ لها العسر، فرمایا اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اس امت کے لیے آسانی پسند فرمائی ہے کہ اس امت کے لیے آسان ہے شریعت۔ ہم تو بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں تو دین پہ چلنا بڑا اوکھا ہے، دین پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ نہیں، اللہ جب فرما رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے آسانیاں کی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب فرما رہے تمہارے لیے اللہ نے آسانی کو پسند کیا ہے، تو پھر دین مشکل تو نہیں، پھر دین تو آسان ہے، آسانی والا دین ہے۔ اور کتنا آسان ہے یہ دین، کتنا کرم ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، اللہ نے کتنی آسان شریعت عطا فرمائی۔ اگر پہلی قوموں کے، پہلی امتوں کے احکامات کو دیکھا جائے، اگر یہ کپڑا ہے نا، کپڑا کہیں سے ناپاک ہو جاتا، کپڑا کہیں سے ناپاک ہو جاتا تو پہلی امتوں کے لیے، پہلی شریعتوں کے لیے حکم یہ تھا کہ جتنا حصہ ناپاک ہوا اس کو کاٹ دیا جائے، اس کو کاٹ دیا جائے۔ لیکن اللہ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے کتنی آسانی فرمائی، فرمایا اس کو جو پاک کرنے کا طریقہ ہے اس کے مطابق پانی سے دھو کر پاک کر لو گے، یہ تمہارا یہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ تو یہ آسانی ہے کہ نہیں؟ یہ آسانی ہے یا نہیں؟ پہلے کیا تھا؟ کپڑا ناپاک ہو گیا اس کو کاٹ دو، اب تمہارے کسی کام کا نہیں ہے۔ لیکن امت مصطفیٰ کے لیے آسانی ہے، اگر ناپاک ہو گیا ہے، ناپاکی لگ گئی ہے، تو اس کو جو شریعت کے طریقے کے مطابق اس کو دھو لو، اس کو صاف پانی سے پاک کر لو، پاک پانی سے پاک کر لو گے، جب نچوڑو گے خشک ہو جائے گا، وہ کپڑا جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ تو یہ آسانی ہے ہمارے لیے۔ اور پہلے کیا تھا؟ جب حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام کوہ طور پر گئے، قوم جو ہے وہ پیچھے لگ گئی بچڑے کے پیچھے، تو جب اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے پاک پیغمبر واپس آئے، واقعہ طویل ہے، لیکن اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی طرف سے جو معافی نامہ ملنے کی شرط رکھی گئی وہ کیا تھا کہ اپنے آپ کو مار دو، اپنے آپ کو قتل کر دو، جو تم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے اس کی معافی اسی صورت میں مل سکتی ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کر دو، اپنے آپ کو مار دو، اپنے آپ کو مار دو کہ تمہارا وہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ لیکن امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کتنا کرم ہے، ہم دن رات گناہ کرتے ہیں، ہم دن رات گناہ کرتے ہیں،
لیکن اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے ہمیں اپنے آپ کو قتل کرنے مارنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ سچے دل سے بندہ توبہ کر لے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس سے بڑا اعزاز امت مصطفیٰ کے لیے، اس سے بڑی آسانی کیا ہوگی؟ اس سے بڑی آسانی جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ اور پہلی امتوں کے اندر حکم یہ تھا کہ اگر کوئی کام غلطی سے بھی ہو جائے نا تو وہ بھی گناہ کے اندر شمار ہوتا تھا۔ غلطی سے بھول سے اگر کوئی نافرمانی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا تو اس پر بھی گرفت تھی، اس پر بھی پکڑ اور جو ہے وہ پوچھ تھی۔ لیکن امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ غلطی اور بھول سے کوئی کام ہو جائے تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی طرف سے اس پر پکڑ نہیں ہے۔ مثال سے رمضان مبارک کا روزہ رکھا ہوا ہے، رمضان مبارک کا روزہ رکھا ہوا ہے اور روزے دار بھول کر کھانا کھا لے، بھول کر پانی پی لے تو اس کا روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، اس کا روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ نماز کے اندر غلطی ہوگی، بھول ہو گئی ہے، سجدہ صاحب کر لو، نماز درست ہو جائے گی۔ روزے کے اندر غلطی ہو گئی ہے، یعنی بھول کر کچھ کھا پی لیا ہے تو اب جو ہے وہ اس پر پکڑ نہیں ہے، اس پر گرفت نہیں ہے، اس پر گرفت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین بھول سے اگر کچھ ہو گیا ہے تو اللہ اس پر پکڑ نہیں فرمائے گا، اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ بلکہ شریعت کا مسئلہ تو یہاں تک ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی رہا ہے تو فقہا فرماتے کہ اگر تو بندہ جوان ہے نا، طاقتور ہے، تو وہ کھا رہا ہے تو اس کو منع کر دو، فوراً ٹوک دو، بھائی تیرا روزہ۔ لیکن اگر کوئی بوڑھا ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، وہ بھول کر کھا رہا ہے تو پھر شریعت کا حکم ہے، فقہا کا یہ حکم ہے کہ اس کو نہ ٹوکا جائے، اس کو اپنی ضرورت پوری کر لینے دیا جائے۔ جب ضرورت پوری کر لے تو پھر اس کو بتایا کہ تیرا روزہ تھا۔ یعنی اتنی آسانی اور کس دین میں ہو سکتی ہے؟ اتنی آسانی جو ہے وہ کس دین میں ہو سکتی ہے؟ دین کتنا آسان ہے اس امت کے لیے، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے کتنی آسان شریعت عطا فرمائی ہے۔ پہلے اگر کوئی پہلی امتوں میں سے اگر کوئی شخص گناہ کرتا، نافرمانی کرتا تو یا اس کے ماتھے پر لکھا جاتا یا صبح دروازے پر لکھا ہوتا ہے اس بندے نے فلاں گناہ کیا ہے، اس بندے نے فلاں گناہ کیا ہے۔ گناہ کرنے والا فوراً ہی رسوا ہو جاتا زمانے میں۔ جب بندہ گناہ کر کے آیا، ماتھے پر لکھا اس بندے نے فلاں گناہ کیا تو وہ تو زمانے میں رسوا ہو گیا۔ اس کے دروازے پر لکھ دیا گیا اس بندے نے فلاں گناہ کیا، رسوا ہو گیا۔ لیکن ہمارے اوپر کتنا کرم ہے، ہم دن رات گناہ کریں لیکن صبح چادر اوڑھ کے نکل آئے تو لوگ یہ سمجھتے اس سے بڑا شریف کوئی نہیں۔ یعنی اللہ نے ہماری پردہ داری رکھی ہوئی ہے، گناہوں پر ہمارے پردہ ڈالتا ہے وہ مالک، ہماری پردہ پوشی فرماتا ہے، یہ ہمیں رسوا ہونے سے وہ مالک بچاتا ہے کہ میرا بندہ کہ دنیا کے سامنے رسوا نہ ہو جائے۔ اور حدیث مبارکہ کا یہ خلاصہ بھی ہے، کل قیامت کا جب دن ہوگا نا تو ایک بندہ گناہگار اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش ہوگا۔ جب پیش ہوگا نا تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین دوسرے لوگوں سے الگ اس بندے کو فرمائے گا کہ اے بندے تو نے دنیا کے اندر فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا۔ اللہ اس کے بندے کے ایک ایک گناہ کو گنوائے گا۔ اب بندے کے پاس چارہ تو ہے کوئی، وہاں تو انکار کی گنجائش نہیں ہے، وہاں تو بندہ جو ہے وہ مکر سکتا نہیں ہے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ وہاں تو زبان سے جھوٹ بولنا بھی چاہے اگر تو ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، جو اس کی اعضاء وہ بولیں گے، وہاں انکار کی گنجائش نہیں۔ پھر رب کے سامنے کون بندہ جو ہے وہ انکار کر سکے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوگا اللہ فرمائے گا تو فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا۔ اب بندہ سر جھکا کر جو ہے وہ تسلیم کرتا جائے گا، جی مالک، جی مالک، جی مالک، جی مالک، یہ بھی مجھ سے ہو گیا، یہ بھی مجھ سے ہو گیا، یہ بھی مجھ سے ہوگا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے جب تو دنیا میں گناہ کرتا تھا میں نے دنیا کے اندر بھی تیرا پردہ رکھا تھا، میں نے دنیا کے اندر تجھے رسوا نہیں کیا، دنیا کے سامنے میں نے تجھے رسوا نہیں کیا، دنیا کے سامنے تیرے ابوں کو ظاہر کر کے میں نے تجھے ذلیل نہیں کیا۔ اے میرے بندے میں نے دنیا کے اندر بھی تجھے رسوا نہیں ہونے دیا، آج قیامت والے دن بھی تجھے رسوا نہیں ہونے دے گا۔ جا میں تیرے سارے گناہ معاف کر دیا، جا جنت کے اندر چلا جا۔ اس سے بڑا اعزاز کون سا ہوگا؟ اس سے بڑا کرم اور فضل کون سا ہوگا؟ مال غنیمت پہلے جائز نہیں تھا، اس امت کے لیے جو ہے وہ جائز رکھا گیا۔
نماز عبادت جو پہلی امتوں کے اندر تھی اس کے لیے مخصوص جو مقام اور جگہ تھی وہاں پر عبادت کی جا سکتی تھی، اس کے علاوہ عبادت نہیں تھی ہو سکتی، لیکن اللہ رب العالمین نے امت مصطفیٰ کے لیے ساری زمین کو پاک کر دیا، محبوب کے قدموں کا صدقہ زمین کو پاک کر دیا کہ اب امت مصطفیٰ کا فرض جو ہے وہ جہاں پر بھی عبادت کا وقت ہو جائے، اگر عبادت گاہ قریب نہیں ہے، مسجد قریب نہیں ہے، جس جگہ پر بھی کھڑا ہو کر، ظاہری طور پر جگہ پاک ہو، جس جگہ پر بھی کھڑا ہو کر وہ نماز عبادت کرے گا، اللہ اس کی عبادت کو قبول فرما لے گا، اللہ اس کی عبادت کو قبول فرما لے گا۔ پہلے بندے کا جسم ناپاک ہو گیا تو طہارت کرنے کے لیے پانی ضروری تھا، پانی کے بغیر طہارت نہیں تھی ہو سکتی، لیکن امت مصطفیٰ کے لیے آسانی اگر تمہیں پانی نہیں ملتا، مٹی کے ساتھ تیمم کر لو گے، اللہ تمہارے جسم کو پاک کر دے گا۔ تو یہ آسانی ہے، آسان شریعت اللہ رب العالمین حق الحاکمین نے امت مصطفیٰ کو عطا فرمائی، یہ ایک خصوصیت ہے امت مصطفیٰ کی۔ اور پھر اگلی خصوصیت کیا ہے؟ اللہ نے اس کو اجر جو ہے وہ سب سے زیادہ، کثرت اجر، اس کی خصوصیت عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ یہود و نصارہ نے شکایت کی اللہ کی بارگاہ کے اندر، یا رب العالمین حکم الحاکمین، ہماری عمریں زیادہ، ہمارے اعمال زیادہ، اور لیکن اس کے مقابلے میں، ہمارے مقابلے میں امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر کم، اعمال جو ہے وہ کم، اور اجر ان کو زیادہ دے دیا، اجر ان کو زیادہ، یعنی پہلی امتوں کو عمر زیادہ، اعمال زیادہ، لیکن اجر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے ان کے اعمال کے مطابق ان کو دیا۔ لیکن امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمریں کم، اعمال بھی کم، اور اعمال کم ہونے کے باوجود، عمریں کم ہونے کے باوجود اللہ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اجر زیادہ عطا فرمایا۔ کتنا اجر؟ ایک نیکی کا ارادہ کرو تو نیکی کر لو 10 گنا ثواب، اور خلوص سے کرو تو 70 گنا ثواب، اور خلوص سے کرو 700 گنا ثواب، اور زیادہ خلوص ہوگا تو 700 گنا سے نہیں زیادہ اللہ ایک نیکی پر ثواب عطا فرمائے گا، یعنی اتنا اجر کثرت کے ساتھ۔ تو یہود و نصارہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے یہود و نصارہ سوال کرنے والے، کیا میں نے تمہارے حق کے اندر کوئی کمی کی ہے؟ کیا تمہارے حق کے اندر کوئی کمی کی ہے کہ جتنا تم نے عمل کیا ہو میں نے اس پر اس کا اجر نہ دیا ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ رب العالمین حکم الحاکمین، ہمارے حق کے اندر تو کمی نہیں ہوئی، جتنے ہمارے اعمال تھے اس کے مطابق جو ہے وہ ہمیں اجر ملا ہے، لیکن امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عمل تھوڑے، عمر تھوڑی، لیکن اجر زیادہ کیوں؟ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین فرمائے گا کہ اے یہود و نصارہ، یہ امت مصطفیٰ پر میرا فضل ہے، میں جس کو چاہوں اپنا فضل سے زیادہ عطا فرما دوں۔ تو یہ امت مصطفیٰ کی یہ خصوصیت ہے، یہ شان ہے، یہ مقام ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اس امت کے لیے بخشش و مغفرت کے 100 بہانے رکھ دیے، 100 بہانے رکھ دیے۔ کبھی شب قدر عطا فرما دی، کبھی رمضان مبارک عطا فرما دیا، کبھی کوئی اور رات عطا فرما دی، جمعہ کا دن عطا فرما دیا، رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرما دیا، ایسے دن اور راتیں عطا فرما دی جن کے ذریعے سے اللہ امت مصطفیٰ کی بخشش فرماتا ہے۔ نماز ادا کرے بندہ 5 وقت، اللہ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اگر کسی مشکل اور تکلیف کے اندر آ جائے تو اس کی اوپر آنے والی مشکل اور تکلیف جو ہے وہ بھی اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی مومن بندے کو ایک کانٹا چبھتا ہے نا، اس کانٹے کی جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کے بدلے بھی اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بخار اگر کسی بندے کو آ جائے تو بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ فرمایا یہ بخار جو ہے وہ تمہارے جسم سے گناہوں کو ایسے صاف اور پاک کرتا ہے جیسے آگ لوہے کو جو ہے وہ صاف ستھرا کر دیتی ہے۔ یعنی کوئی بھی تکلیف بندے پر آ گئی، کوئی بھی مشکل آ گئی، کوئی بھی مصیبت آ گئی، امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے وہ مصیبت اور مشکل اجر کا بھی باعث بنتی ہے اور اس کی بخشش و مغفرت کا بھی باعث بنتی ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین امت مصطفیٰ پر یہ بھی کرم فرمایا کہ بندہ قبر کے اندر گناہگار داخل ہوگا، اور جب قبروں سے اٹھایا جائے گا وہ قبر کے اندر ہی اللہ رب العالمین حکم الحاکمین اس کو جو ہے وہ گناہوں سے معاف کر دے۔ کسی بندہ دنیا سے چلا گیا، اس کے پیچھے رہنے والے کسی نے اولاد میں سے، دوست احباب میں سے کسی نے بخشش و مغفرت کی دعا کر دی، اس دعا کے صدقے اللہ اس کی بخشش و مغفرت کر دے گا۔ یعنی طرح طرح کے بہانے اللہ نے
बख्शिश व मफरत के उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता फरमाए हैं। और आखिरत के अंदर भी उम्मत मुस्तफ़ा पर बड़ा एजाज मिलेगा, बड़ी शानें और अजमतें कि सारी उम्मतों से बुलंद दर्जा। सबसे पहले उम्मत मुस्तफ़ा का हिसाब होगा। हालांकि तरतीब से देखा जाता तो पहली उम्मतों का हिसाब होता, बाद में हमारी बारी आती, लेकिन नहीं, अल्लाह ने अपने महबूब के सदके इस उम्मत को यह भी एजाज और खसूसियत और करम अता फरमाया है कि सबसे पहले हिसाब भी उम्मत मुस्तफ़ा का शुरू। छेती छेती हिसाब होते जाओ जनता के अंदर, पहले हिसाब होगा। और 70,000 ऐसे लोग होंगे जिनको अल्लाह बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा देगा, पुलसरात से, आसानी से। और सबसे पहले जन्नत, आका ने फरमाया कि उतनी देर तक कोई नबी जन्नत के अंदर नहीं जा सकता जितनी देर तक मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के अंदर ना चला जाऊं, और उतनी देर तक कोई उम्मत जन्नत के अंदर नहीं जा सकती जब तक मेरी उम्मत जन्नत के अंदर ना चली जाए, जब तक मेरी उम्मत। और फरमाया फिर क़यामत वाले दिन मेरी उम्मत कसरत के साथ होगी। पूरी उम्मतों की मैदान माशर के अंदर जो सफ़े बनेगी, मैदान माशर के अंदर 120 सफ़े बनेगी। और फरमाया उस 120 सफ़ों में से 40 बाकी सारे नबियों की उम्मतें होगी, और 80 सफ़े जो है वो सिर्फ मेरी उम्मत के होंगी, सिर्फ मेरी उम्मत। ये सब क्या है? हुजूर के सदके है। ये एजाज, ये इकरामात, ये इनामात और ये खसूसियात, ये अजमतें, ये शानें, ये मकाम, ये बुलंदियां, ये रिफातें, ये सब उम्मत मुस्तफ़ा को मिली है महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके। ना हमारे आमाल के बदले, ना हमारी उम्रों के बदले, ना कोई हमारी कुव्वत और ताकत, ना हमारे पास जो है वो उस तरह की कोई आमाल है। ये सब कुछ अल्लाह ने करम फरमाया है उम्मत मुस्तफ़ा पर, अपने महबूब के सदके अता फरमाया है। तो उम्मत मुस्तफ़ा को अल्लाह ने ये अजमत शान अता फरमाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हकीकी मानों के अंदर उम्मत मुस्तफ़ा बनने की तौफीक नसीब फरमाए, और आका जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और फरमाबरदारी के अंदर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैहि।